برادران اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج شعبان کی 21ویں تاریخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دنوں میں جب کہ رمضان بہت قریب ہو جاتا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، رمضان کا مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہی بڑا بدنصیب اور بدبخت ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں اس مہینے کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ بعض منافقین جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں استہزائیہ، کہتے ہیں کہ یہ سورت کس کے ایمان میں اضافہ ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں واقعتاً ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اپنے ایمان کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اللہ رب العالمین کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے صحابہ بھی خوش ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے، اور جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں اللہ رب العالمین خاص اہتمام کر رہے ہیں، آسمانوں میں خاص اہتمام ہو رہا ہے، بندوں کو آگے بڑھنے کا خاص موقع دیا جا رہا ہے، بونس ٹائم جیسا بولتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جا رہا ہے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، تو بہت سی معاون چیزیں کر دی جا رہی ہیں اللہ کی جانب سے۔ اب یہ بندوں کے اوپر ہے کہ اب وہ آگے بڑھے، اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں، تو بندے مومن جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے، ارے وہی پھر سے بھوکا رہنا پڑے گا، وہی گناہوں سے باز رہنا پڑے گا، لوگوں سے ڈرنا پڑے گا۔ تو یہ کس کی کیفیت ہوتی ہے؟ جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، ایسے لوگوں ہی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقی مومن بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑی مدد فرماتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو بندے مومن اس پر اللہ کا شکر اور اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کیوں اس پر اللہ کا شکر اور اس کی حمد بیان کرنی چاہیے؟ کیونکہ اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ سمجھیے کہ جس کو مل گیا وہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمت حاصل کرنے پر اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کی حمد بیان کرنا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث سے وضاحت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خزاعہ قبیلے کے 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے 1 سال کے بعد انتقال کر گیا۔ دونوں ایک ساتھ ایمان لائے تھے، ایک پہلے شہادت کی موت مرا اور بعد والا عام حالات میں اس کی موت ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ جو بعد والا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا اس بات سے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اصل میں کیا دوسرا والا شخص 1 سال زائد زندہ نہیں رہا جس کے اندر وہ رمضان کا مہینہ پایا؟ تو رمضان کا جو مہینہ پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رمضان کے روزے ہیں، رمضان کی عبادت ہے، نماز وغیرہ اتنی زیادہ وہ عبادت کر لیا ہے تو شہید سے پہلے سبحان اللہ وہ جنت میں جانا۔
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو یہ مہینہ نصیب فرما دے اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے بندے مومن اس مہینے کو پا کر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ مہینہ توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ توبہ و استغفار تو ہر وقت ہی کرنا ہے، لیکن رمضان کا جو خاص مہینہ ہے اس کے اندر زیادہ ضروری ہے، اور ابھی سے توبہ و استغفار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ توبہ و استغفار اور سچی توبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلاف کہتے ہیں کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اور گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے تمہیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا لا نستطيع قیام اللیل، کہ ہم قیام اللیل تہجد ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا خیدت کا خطا، کہ تمہاری خطاؤں نے تمہیں مقید کر دیا ہے، تمہیں روک رکھا ہے تمہاری خطاؤں نے۔ تو بندوں کی خطائیں ایسی چیز ہے کہ نیکیاں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، لیکن نیکیاں کر نہیں پاتا ہوں۔ اسی طرح کہتے ہیں بعض سلف صالحین کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے 1 سال تک میں قیام اللیل نہیں کر سکا۔ تو جب بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو نیکیاں کرنے کی جو توفیق ہے اس سے وہ چھین لی جاتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تم نہیں کر پا رہے ہو قیام اللیل یا نفل روزے نہیں رہ پا رہے ہو تو جان لو کہ تم خیر ہو چکے ہو اور تمہارے گناہوں نے تمہیں خیر کر لیا ہے۔ تم گناہوں سے توبہ جب تک نہیں کریں گے، توبہ استغفار جب تک نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر رمضان میں بھی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اسی لیے ابھی سے توبہ استغفار کر لیں تاکہ نیکیاں کرنے کی توفیق مل جا سکے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً توبہ استغفار کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا فمات فلم یغفر له، اور مر گیا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لی تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ انہوں نے کہا آپ آمین کہیے تو میں نے آمین کہا۔ توبہ استغفار کرنا یہ آپشنل نہیں ہے بلکہ یہ لازمی ہے۔ اگر ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے اور ایسے ہی ایام گزر جائیں گے تو پھر جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تبھی اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں ایک دن میں ایک مجلس میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو توبہ سچی توبہ یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور توبہ کریں، اور اگر کسی کا حق لے لیا ہے تو اس کو وہ ادا کر دیں۔ تو یہ سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ نیکیاں کرنے کی توفیق ہم سے چھین لی جائے گی۔ اور اسی طرح چوتھی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ رب العالمین اس سے متعلق فرماتا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنے چنے چند ہی دن ہے اور بہت تیزی سے گزر جانے والے دن۔ ایام معدودات تیزی سے دیکھے تک گزر جانے والے دن ہیں۔ تو اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے، اللہ کی قربت کا ایک لمحہ بھی ضائع مت ہونے دینا اس مہینے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، اور وہ ہے صحت مندی، تندرستی اور فراغت، وقت کا ملنا۔ تو وقت بہت زیادہ ضائع کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ناقدری کرنے والے ہیں وقت کی، تو بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں، وقت کا ایسے ہی ضیاع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، یہ قیمتی اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی خاص اپارچونٹی ہے جو وہ اللہ بندوں کو دے رہا ہے۔ آپ ایک ایک نیک کام کریں گے اس کا کئی گنا جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ ایک عمرہ کریں گے تو حج کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ ایک چھوٹا چھوٹا عمل کریں گے اس کا بہت زیادہ ثواب۔ بونس ٹائم ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں تو بہت بڑی محرومی کا شکار ہے، بہت بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اور ایک اہم چیز جس کی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ
کہ یہ روزہ ہے، یہ روزہ احساس دلاتا ہے بھوک کا احساس دلاتا ہے، اور بھوک کا احساس ہم تو کھا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو نہیں کھا پاتے، جو بھوکے رہ جاتے ہیں، جن کو میسر نہیں ہے، تو ان کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ عام دنوں میں بھی اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں بھی زیادہ مت کھایا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کم کھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ وہ حدیث ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے ڈکار گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفی ان جشاک، یہ ڈکار ہم سے دور کرو، فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں پیٹ بھر کر حلق تک کھاتا رہے گا، وہ قیامت کے دن بہت دنوں تک بھوکا رہے گا۔ اب دیکھیے ہماری عادت عام دنوں میں اور خصوصاً سحری کے وقت کیا ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس طرح کھا لیتے ہیں کہ افطار تک ڈکاریں آتی ہیں، نعوذ باللہ، افطار تک ان کو بھوکی نہیں لگتی، اس قدر کھا لیتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ رمضان بھوک کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے، تمہیں بھوک لگنی چاہیے، تمہیں بھوک کا احساس ہو، اور اس کے دنیاوی بہت سے فائدے ہیں بھوک لگنے کے، اپنے پیٹ کو کم دینے کے بہت سے اس کے جو ہے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، فوائد ہیں، لیکن شرعیاتاً بھی دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر یہاں تک کہ تم جو ہے حلق تک پہنچ لو اور ڈکاریں لیتے پھرو، یہ بہت ہی گندی بات ہے۔ بعض لوگ ڈکار آنے کو بہت اچھی چیز سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ڈکاریں لیتے پھرنا۔ اگر اتفاق سے اگر آ جاتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ بہت ہی بری بات ہے کہ ڈکاریں آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ صائم جو روزے دار ہے اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں کہنا کہ وہ ضرور مجھ سے دعائیں کریں اور میں ان کی ضرور دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا عبادت ہے۔ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو یا نہ ہو، دعا کرنا ہے، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کی دعا کرنا ہے۔ دعا کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے سے کتنا عاجزی سے مانگ رہا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہو لیکن اللہ سے مانگتا ہے نا، اور ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ بے نیاز ہے، ایسی بات نہیں، بندہ محتاج ہے، فقیر ہے اللہ کے در کا، اس کو مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے۔ اور اگر ہم تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا کریں گے تو یقینی طور سے قبول ہوگی، اور یقینی طور سے ہمیں اس بات کا یقین کرنا کہ قبول ہوگی، اسی کیفیت سے دعا بھی کرنا ہے۔ تو دعاؤں کا مہینہ ہے، ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کی عبادتوں سے مستفید ہونے، اس کی برکتوں سے محفوظ ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، جب تک رکھے ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من الذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔